حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عمر بن الخطاب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا جو مکہ مکرمہ کا ایک معتبر خاندان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش 584 عیسوی کے آس پاس بتائی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام الخطاب بنت نفیل تھا اور ان کے والد کا نام ہنتامہ بنت ہاشم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام سے پہلا ملاقات اس وقت ہوا جب انہوں نے اسلام کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا، لیکن ان کی زندگی کا اہم موڑ اس وقت آیا جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام کا ایک عظیم اور مشہور صحابی بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کو قبول کرنا ایک اہم موڑ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنون اسلام کو فعل اور مستحکم بنانے میں مددگار ثابت ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوت اور جنگ دین میں بھی کونسل دیا۔ حضرت عمر بنت الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے ریفارمز انٹروڈیوس کیے جیسے کہ جوڈیشری، ٹیکسیشن اور سول ایڈمنسٹریشن۔ انہوں نے دیوان کا نظام بنایا جو ملک کی ایڈمنسٹریٹو اور ریکارڈ کیپنگ کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوا۔ حضرت عمر بنت الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دوران اسلامک اسٹیٹ کو ایریا بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوا اور سیریا، ایجپٹ اور پرسیا کے علاقوں کو اور پرسیا کے حصوں کو فتح کر لیا گیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کئی جنگیں لڑی ہیں جن میں سے 2 جنگیں مشہور ہیں، جنگ یرموک اور قادسیہ۔ ان جنگوں کے ذریعے سے اسلامک انفلوئنسر پوری ایشیا اور افریقہ تک پھیلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوشل جسٹس اور پبلک ویلفیئر کے لیے بھی کام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے لیے مفت کھانا، دوائی و اخراجات وغیرہ کا انتظام بھی کیا اور روڈز اور کینلز کا نظام بھی سنبھالا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو المومنین کے نام سے زیادہ عزت دی جاتی ہے۔ ان کی قربانیوں نے اسلام کو ایک نیا اڑان دیا۔ ان کے بعد آج بھی شماری و انتظار سے ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف اس بات سے تھا کہ کیا وہ عدالت اور انصاف کا کام اچھے سے سنبھال رہے ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی قیامت والے دن ان کی شکایت کرے گا تو وہ اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف اور عدالت کے لیے جنون اس قدر تھا کہ دشمن بھی ان کی انصاف کی تعریف کرتے تھے۔ یہ ان کی ایمان اور شہادت کا نشان تھا جو ان کے خوف کا ایک اثر تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹریٹجک پلاننگ اور حکومتی پلاننگ اس قدر بہتر اور مضبوط تھا کہ جنگ میں بھی ان کا خوف نظر آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگوں کے دوران وہ دشمن کو اسٹریٹجک پوزیشن اور ریسورس کے ساتھ ملک کو ڈیفینڈ کرتے تھے۔ ان کی جنگوں میں اسٹریٹجک ملٹری اتنی مضبوط تھی کہ اکثر دشمن ان کی جنگوں میں اپنی ہار کو تسلیم کرتے تھے اور مقابلہ کر ہی نہیں پاتے تھے۔ یہ ان کے خوف کو بیان کرتا ہے کہ ان کی اسٹریٹجک مقصد اور فوجی اسٹریٹجی کتنی زیادہ مضبوط اور بہتر تھی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے دوران اسلام کے تحت کئی اہم جنگیں لڑی گئیں جن کا مقصد اسلام کو ایکسپینڈ کرنا اور اسلامی قبیلے کو محفوظ کرنا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 27 جنگیں لڑیں اور یہ جنگیں مختلف علاقوں میں ہوئی اور ان جنگوں کا مقصد اسلام کا پیغام پہنچانا اور اسلام کو دنیا بھر میں پھیلانا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 2 مشہور جنگیں لڑی ہیں جن میں سے ایک جنگ یرموک ہے اور دوسرا جنگ قادسیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگ یرموک ہے۔ یہ جنگ یرموک کے رائیور کے کنارے سیریا اور جارڈن کے بیچ واقع ہے۔ یہ جنگ بائزنٹین امپائر کے خلاف تھی اور یہ جنگ اتنی اہم تھی کہ اس نے سیریا اور شام کے علاقوں کو اسلامی رول کے تحت فتح کر لیا۔ جنگ یرموک کی فتح نے اسلام کی پاور کو مزید بڑھایا اور یہ بائزنٹین امپائر کے خلاف ایک بہت بڑی جیت تھی۔ آج کا جو عراق ہے وہ پہلے قادسیہ ہوا کرتا تھا اور یہ جنگ سیسینین امپائر کے خلاف تھی۔ قادسیہ کی جنگ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی بیٹل تھی اور اس جنگ نے مسلم
رول کو ایران کے علاقوں میں اسٹیبلش کر دیا۔ اس جنگ کی جیت نے پرشیا کے اقوام کو اسلام کے انڈر لانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ کے طور پر نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو المومنین یعنی مومنوں کا امیر کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ یہ لقب ان کی خلافت اور لیڈرشپ کو ظاہر کرتا ہے، جو ایک اسلامک گورننس اور شورا کے اصولوں کے مطابق ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گزارنے کا طریقہ ان کی لیڈرشپ اور گورننس کے خدائی ویلیوز سے میچ کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادگی اور زہد کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ ان کا گھر بہت ہی زیادہ سمپل اور منیملسٹک تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی لگژریس اور کمفرٹ لائف کو قبول نہیں کیا۔ ان کا گھر بہت ہی زیادہ سمپل اور ان کا اسٹینڈرڈ لیونگ بھی آرڈینری تھا۔ وہ اپنی زندگی کو تقوی اور پٹی کے ساتھ گزارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پبلک سروس کو اپنی زندگی کا ایک اہم مقصد سمجھتے تھے، اور انہوں نے سوشل امپلیمنٹس اور ایڈمنسٹریٹو بھی کیے۔ انہوں نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو بھی بہت سیریس لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، ان کا خود کو پبلک سیکیورٹی کے لیے ایکسپوزڈ کرنا ان کی لیڈرشپ کا ایک اہم حصہ تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عدالت اور انصاف کے ساتھ جڑا ہے۔ انہوں نے کسی بھی قسم کے انجسٹس اور ان افیئر کو ٹولریٹ نہیں کیا، اور اپنی لیڈرشپ کو ہر سٹیزن کے لیے فیئر اور جسٹ بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پرسنل لائف میں بھی لوگوں کے لیے بہت زیادہ سیکریفائسز کیے۔ وہ بہت ہی زیادہ لگژریس اور کمفرٹ لائف سے دور ہی رہتے تھے، اور اپنی زندگی کو سمپل اور پیس بنائے رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی رسپانسبلٹیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے باوجود اپنی پرسنل لائف اور خلافت کو بیلنس رکھتے تھے، اور خود بھی اپنے اعمال کا حساب رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیڈرشپ اسٹائل میں شورا یعنی کنسلٹیشن کو اہمیت دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ڈیسیجن لینے سے پہلے اپنے ایڈوائزر اور کمپینین سے مشورہ لیتے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے، ان کے مسائل کو سنتے تھے اور ان کے لیے سلوشن پرووائڈ کرتے تھے، اور ان کے حاجتوں کو پورا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 644 عیسوی میں ان کی مسجد میں ایک مجبور شخص مجوسی نے قتل کر دیا۔ ان کی شہادت ایک بڑے دھکے کے روپ میں تھی، اور یوں 23 صفر 644 عیسوی کو ہوا۔